نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ دو بڑی جنگیں لڑ چکے۔ اب ان کے اندر اصلاً انہی کا نقصان ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے اندر تو 70 ان کے کافر مارے گئے تھے، اور غزوہ احد میں بھی وہ شکست کھائے تھے، لیکن وہ میں نے سورۃ آل عمران کے اندر آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ بندے نیچے اتر آئے، اس وجہ سے تھوڑا سا نقصان ہو گیا۔ تو اصلاً تو وہی شکست کھا چکے تھے، اب وہ شکست خوردہ تھے۔ جو بندہ شکست خوردہ ہوتا ہے وہ غصے میں آتا ہے۔ اس نے یہ طے کیا وہاں پر لوگوں نے کہ یہ سارے کے سارے مل کے ہی مدینے سارے کو ختم کر دیا جائے۔ اب اس کے لیے انہوں نے مکہ سے بہت بڑی ایک نفری اس زمانے میں تیار کی، ارد گرد کے لوگوں کو تیار کیا۔ انہوں نے کہا کٹھے چلو، ایک ہی دفعہ حملہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخبری کا نظام بڑا سٹرانگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ سسٹم نہ بھی سٹرانگ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سسٹم کیوں سٹرانگ کیا تھا؟ کیونکہ بعد میں کسی کے پاس وحی نہیں آئے گی، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ کرتے تو پھر باقی لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا ہونا۔ یہ جو تمام سیکیورٹی ایجنسیز کا یہ جو سسٹم ہوتا ہے یہ بالکل جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سسٹم ہے۔ اب آپ کو خبر مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ کیا کہتے ہو؟ مشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ احد کے اندر غلطی کے باوجود اب اللہ نے حکم دیا کہ مشورہ کرنا، وشاورہم فی الامر۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک نے ایک مشورہ، دوسرے نے دوسرا۔ وہاں پر ایک سب سے عمر رسیدہ صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے کہ جب بہت بڑا لشکر آتا اور پھر ہم دیکھتے کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہم تک پہنچے ہی نہ، تو ہم خندق کھود دیتے، بہت ساری کھدائی کر دیتے۔ تو ان کے مشورے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چلو خندق کھودتے۔ اب خندق کھودنی شروع کی، وہاں بہت سارے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب وہاں پر جب خندق کھود گئی، اب خندق کس طرح کھودی؟ ذرا آپ یہ ایک پٹی پکڑا دیجیے، یہ دیکھیے گا، ادھر توجہ کیجیے گا، یہ آپ اس کو نا مدینہ سمجھ لیجیے، اور نیچے جو ہے مکہ ہے۔ ارد گرد جو دو سائیڈیں ہیں نا، یہ پنجابی میں کہتے ہیں کھنگڑ پہاڑ، بالکل ایسے پتھریلے ہیں کہ جہاں پر نکیلے ہیں، جہاں چلنا نہیں جا سکتا۔ بمشکل گئے کہ 2-4 بندے گزرے ہیں تو بمشکل بچ کے پگڈنڈیوں سے، لیکن پورے کا پورا لشکر نہیں گزر سکتا۔ اب حملہ جو ہونا ہے نا جی، حملہ یہاں سے نیچے سے مکے سے آ کے یہاں سے کریں گے یا یہاں سے کریں گے، کیونکہ یہ دونوں سائیڈیں کیا ہیں؟ سیم ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نیچے والا حصہ تھا نا، جو یہ جہاں پہ آپ قباء میں بھی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، ابھی یہیں پہ قباء میں جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، جہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں گھر سے وضو کر کے جا کے، تو وہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس جگہ کے اوپر نچلی سائیڈ کے اوپر، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کس رخ ہے؟ اسی رخ ہے نا، تو اسی رخ میں آگے جا کے مکہ ہے۔ تو ادھر سے حملہ ہو سکتا تھا، لیکن ادھر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ طے ہوا تھا میثاق مدینہ میں کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ دیکھیے، یہ حصہ 2 جگہوں پہ فطرتی طور پر نہیں حملہ ہو سکتا، نیچے والے حصے سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ اب یہ والا حصہ باقی بچتا تھا، اس جگہ کے اوپر خندق کھود دی گئی۔ اب جب خندق کھود دی گئی وہ ایک سائیڈ کے اوپر، تو مدینہ محفوظ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وہ 10,000 کا لشکر آیا، وہ جا کے دیکھا، انہوں نے کہا خندق یہ کیا چیز ہے؟ اتنی گہری کھڈا، تو یہ ان سے پار نہیں ہوئی۔ ایک وقت گزر گیا، انہوں نے بڑا اچھا محاصرہ کر لیا۔ اب یہاں پہ بڑی پریشانی کا ماحول ہے، اندر کھاتے انہوں نے نیچے والے بندوں سے طے کر لیا، انہوں نے کہا تم نے ہمارا ساتھ دینا۔ اب یہ بیچ میں مکر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر مل گئی کہ یہ نیچے والے جو ہیں وہ مکر گئے ہیں، اور اندر سے کچھ منافقین ہیں وہ ہمارے گھروں کو خراب کریں گے، نیچے سے یہ حملہ کر دیں گے، آگے سے وہ حملہ کر دیں گے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی نا سٹریس قسم کی صورتحال تھی۔ اب اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ایک یہودی اسلام قبول کرتا ہے اسی وقت، اس کے دماغ میں دل میں آ گئی بات، وہ آتے ہیں آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پتا میں نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے حکم دینا، سرکار نے جو کہیں گے میں کر دوں گا، میرے سے کوئی کام لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ دھوکہ ہے، جو کرنا کر لو۔
کہتا جی بس مہربانی بہت شکریہ. نیچے گیا چپتا چپاتا یہاں پر آیا, ان کو کہنے لگا جناب میرے پاس خبر ہے, کسی کو پتہ تو ہے نہیں تھا یہ مسلمان ہے, کہنے لگا جی میرے پاس خبر ہے کہ یہ جو ہے نا خندق کے دوسری طرف پار لوگ, ان سے خندق پار کوئی نہیں ہونی, تو انہوں نے چلے جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پینٹی لگا دے رہے ہیں. اچھا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا اس طرح کرو کہ ان میں سے نا چند بندے لے لو, بڑے بڑے سردار ہیں, مامے چاچے تائے سردار ہیں, تمہارے پاس رہیں گے بطور ضمانت, یہ بھاگ نہیں سکیں گے, ان کو تو نہیں چھوڑ کے بھاگیں گے. تو اگر یہ تمہیں سردار نہ دیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھاگ جانا, اگر سردار تمہیں دے دیں تو پھر میری خبر غلط ہو گئی. اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں سے پھر نکلتا ہے راتوں رات, اسی وقت رات کے اندھیرے میں واپس جاتا ہے اور جا کے ان کو کہتا ہے جی میرے پاس ایک خبر آئی ہے. جی کیا خبر آئی؟ انہوں نے کہا انہوں نے آپ سے سردار مانگ کے نا تو اپنے پاس رکھ لینے ہیں, اور انہوں نے سردار مانگ کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں, اور آپ سے خندق پار ہو نہ ہو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کے ضمن میں آپ کے یہ سردار پیش کر دینے ہیں, سردار نہ دینا انہیں. انہوں نے کہا خبر کیسے غلط ہو گئی؟ انہوں نے کہا خبر غلط ہو گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر غلط ہے, آپ نہ اس پہ عمل کیجیے گا, لیکن اگر مانگنے اگر سردار نہ دیجیے گا. تو اتنی ایسی اسنا میں ان کو پٹی پڑھا کے گئے تھے, یہ اس کے پیچھے چلے, انہوں نے کہا جی سردار دے دیں آپ, اگر اس طرح ہی ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ نے جانا ہے کہ نہیں جانا, آپ ہمیں بطور ضمانت اپنے سردار دے دیں. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہو چکے تھے, کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے تھے, سردار مانگنے آ گئے. انہوں نے کہا کوئی نہیں سردار ہے جی آپ کے پاس, کوئی نہیں دینا ہم نے آپ کو سردار. نیچے جا کے انہوں نے کہا سردار کوئی نہیں, انہوں نے کہا وہ سچ کہتے تھے, اس نے کہا وہ سچ کہتے تھے, دونوں میں پھوٹ پڑ گئی, ایک جگہ سے صرف رہ گیا مسئلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات ایسی آندھی آئی ان کی ہر چیز اڑ گئی, وہ دل برداشتہ ہوئے تھے, وہ واپس چلے گئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسلام ہی غالب رہے گا, اسلام پہ کوئی اور غالب نہیں آ سکتا. اس کے بعد دیکھ لیجئے کتنے سارے غزوات, کہیں بھی ان کی جرت ہی نہیں ہوئی حملہ کرنے کا, یہ مشرکین کا آخری حملہ تھا بس, اس کے بعد نہیں ان کو ضرورت ہوئی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, ابھی مدینہ کے اندر پہنچے ہیں, یعنی یہ تھوڑا سا فاصلہ تھا, تھوڑا سا باہر نکل کے مضافات میں تھے یہ خندق, اس کے پیچھے کوہ صلا تھی, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. جب واپس کو آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ابھی نہیں, ان بد عہدوں کی جو ہے وہ سرکوبی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھیجا بندے, اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کے ان کا محاصرہ ہوا, ان کو سزا دی گئی اچھی خاصی. تو یہ قبیلے کا نام قریظہ تھا. تو اس طرح ان دو غزوات کا بھی تذکرہ. اس کے بعد صورت ہے صورت السبا. صورت السبا کے اندر آخرت کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا ذکر ہے, کہ جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ اگر ہم مر جائیں گے ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, پہلی دفعہ تو تمہیں پتہ ہے کہ اسی نے پیدا کیا, تو دوبارہ بھی وہی پیدا کر دے گا. پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے, سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے. تو یہ میں نے دونوں قصے ذکر کر دیے ہیں. ایک نئی چیز صرف سلیمان علیہ السلام کے قصے کے اندر موجود ہے, کہ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ایک بہت بڑا ٹیمپل, اس کو سولومن ٹیمپل کہتے ہیں, یعنی سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی, جس کو ایک خالی دیوار میں نے بتایا تھا نا بچ گئی, جس کے اوپر وہ ہل کے وہ عبادت کرتے ہیں یہودی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے یا اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی ان کا تابوت سکینہ ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا علاقہ ہمارا ہے, ہم نے اوپر سے ساری چیزیں ختم کر کے نیچے کرنی ہے کھدائی. جب ہم کریں گے نا کھدائی, پھر وہ ہمیں تابوت سکینہ مل جائے گا, جس دن وہ مل جائے گا ہم غالب آ جائیں گے پوری دنیا پہ. اس لیے وہ کلیم کرتے کہتے یہ ہمارا علاقہ. اچھا اب وہ ایک انہوں نے بڑا سا ایک ٹیمپل تعمیر کیا, یعنی ایک ہیکل تعمیر کیا, محل تعمیر کیا. اصل میں تو وہ عبادت خانہ تھا. تو اگر آپ اس کو, میں نے اس دن بھی کہا تھا, زوم کر کے دیکھیں نا, اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں, آپ اندازہ لگا لیں اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں جس طرح کے یہ. تو اب کسی انسان کے بس میں تو ہے نہیں. اور میں کہ یہ جو اللہ نے جن تابع کیے ہوئے تھے نا, تو وہ اتنی قوت اور طاقت والے تھے کہ وہ اس طرح تعمیر کر رہے تھے. اب کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. یہ سلیمان علیہ السلام ایسے نا ٹیک لگا کے جو ہے وہ اپنے عصا کے ساتھ ہے. مشہور بات یہ ہے کہ 1 سال تک وہ ٹیک لگائے رہے. بھئی 1 سال کا مجھے روایت نہیں ملی, میں اپنے علم کی نفی کرتا ہوں, مجھے یہ روایت نہیں کوئی ملی کہ کہیں صحیح مرفوع حدیث ہو جس کے اندر آتا ہو کہ 1 سال تک ٹیک لگائے. ٹیک لگانے کا ذکر تو قرآن میں ہے, اور میں کہ ان کو بس یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام موجود ہے. اب سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ٹیک بھی لگائی ہوئی ہے, لیکن 1 سال کا تذکرہ کوئی نہیں. کیونکہ اگر 1 سال ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ 1 سال میں کوئی نماز پڑھنی ہے, کوئی جانا آنا, کتنی چیزیں ہیں, اور وہ جہاد کرنے والے نبی ہیں. تو وہ 1 سال ٹیک لگائے ہوں تو کسی کو احساس نہیں ہوگا.
اچھا اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو لکڑی کا جو کیڑا ہے جس کو دیمک کہتے ہیں وہ آیا اور اس نے اس کو آہستہ آہستہ کھا لیا اللہ کے حکم سے، اور سلمان علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی تھی اور سلمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ جب وہ دور سے آتے دیکھتے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھتے کہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، تو اس طرح ان کو اندازہ اس وقت ہوا کہ جب وہ ساری کی ساری وہ دیمک نے کھا لیا ہوا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد یہ نفی کی جا رہی ہے کہ جنوں کے پاس علم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے یہاں عامل کامل بابے پتہ نہیں بنگالی کہاں سے نکل آتے ہیں کہ یہ بھی سارا کچھ پتہ ہے، وہ بھی جن اس کے پاس ہے، وہ بھی جن ہے، وہ بتاتے پھرتے کہتے ہیں جی یہ ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کا یہ نہ، یہ ساری باتیں جو بتا رہے ہیں نا یہ اس کی نفی ہے کہ جنوں کو علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو ان کے بڑے سرداروں کو علم نہ ہوتا کہ سلمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اس کے بعد ایک بستی کا ذکر کیا ہے کہ یہ یمن میں، یعنی اسی طرف کو نیچے کو آئے نا تو وہ یمن ہے، مکہ سے نیچے، اور مکہ سے اوپر کیا ہے مدینہ، اور مدینہ سے اوپر تبوک، اور تبوک سے اوپر شام کا علاقہ ہے۔ تو یہ یمن سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک ایسی بستی تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فہم اور سمجھ دی ہوئی تھی کہ جہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں انہوں نے اسی پانی کو، جو بارش تباہی کا سبب بنتا ہے، جیسے آپ کے یہاں بھی سیلاب آتے ہیں کتنا آپ نے دیکھا تباہی ہو جاتی، تو ان علاقوں میں انہوں نے بارشوں کو سٹور کرنا، یعنی پانی کو سٹور کرنے کے لیے نا سینکڑوں بند تعمیر کیے ہوئے تھے۔ عرب کے اندر دو، ایک یمن کی عربی ہے، ایک حجاز کی عربی ہے۔ تو یہ جو حجاز کے اندر جو ہے اس کو سد کہتے ہیں، اور جو یمن کی سائڈ پہ عربی ہے اس کو عرم کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پہ یمن کے حوالے سے وہ ذکر کیا ہے کہ سیل العرم کو، اس جگہ پہ انہوں نے ایک بڑا بند بھی تعمیر کیا، چھوٹے چھوٹے بہت سارے بند تھے، انہوں نے یہاں پہ ایک بڑا بند بھی تعمیر کیا۔ پانی رکا ہوا ہے، اپنی مرضی سے اس کے اندر سے پانی نکالتے ہیں، سیراب کرتے ہیں بستیاں، یہاں سے شام کی طرف وہ سامان لے کے جاتے ہوتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ بھی موجود۔ تو پورے کا پورا رستہ جو ہے نا وہ جگہ جگہ باغات ہی باغات ہیں۔ اب ان کو تکبر نے گھیر لیا اور انہوں نے کہا یہ سب کچھ تو ہماری اپنی محنت ہے، یہ تو ختم ہونے، جب یہ تصور آتا ہے نا کہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسی پٹکار ڈالتے ہیں ہر شے تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ تصور ہی حرام ہے، ناجائز ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں یہ باقی رہنے والی، بھئی یہ کیسے بندہ باقی نہیں رہنے والا، تو نعمتیں کیسے باقی رہنے والی ہیں؟ تو اب ان کو یہ تصور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی جو ہلاکت کا سبب کیا، وہ جو بند ان کی معیشت کو بلند کرنے کا سبب بنا تھا وہی بند ایسا ٹوٹا کہ ہر شے تباہ ہو گئی، رستے بھی تباہ ہو گئے، ہر شے ختم ہو گئی وہاں پہ۔ اب وہاں پر صرف اور صرف اس کی کچھ نہ کچھ باقیات موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ الفاطر کے اندر، سورۃ الفاطر کے اندر جو ہے، فاطر جو ہے کہتے ہیں الفاطر، بنانے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف تخلیقات کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں جن کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کے انداز سے تخلیق ہے۔ پانی ہے، پانی کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا کہ میٹھا پانی ہے، اور اسی طرح کڑوا پانی بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی اس کی ڈینسٹی چینج ہے، اس کا سب چیزیں وہ چینج ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ بادل ہیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کے حوالے سے ذکر کیے، پانی میں خوراک، زیورات اور کشتیاں ذکر کی۔ یہ دیکھیے جی ایک اور چیز ذکر کی ہے، یہ ہے کھجور، اس کو توجہ سے آپ نے سمجھنا۔ یہ کھجور جو ہے نا اس کو دیکھیے، اور میں یہ بھی پیدا کیا، اور تم جن کو خدا سمجھی بیٹھے ہو نا تو کھجور کھولو، کھجور کے اندر یہ ہے گٹھلی جس کی کوئی اوقات نہیں سمجھی جاتی، اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے دیکھیے، ہاں دھاگا سا، اس کے اوپر ہلکا سا وہ آپ نے دیکھا ہے کور سا بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک ہلکا سا کور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تم نے جھوٹے معبود بنائے ہیں نا، لا یملکون من قطمیر، یہ اس کور کے بھی مالک، گٹھلی تو بڑی دور کی بات ہے، گٹھلی تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے یہ معبود تو اس کور کے مالک نہیں ہے۔ پھر کھجور کے متعلق ایک اور بات ہے، اس کے اندر یہ ایک دھاگا سا ہے، یہ دیکھیے یہ ایک دھاگا سا باریک سا، اس دھاگے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لا یظلمون فتیلا، اتنا سا بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ بھائی اس کی کوئی حیثیت ہے؟ فرمایا اتنا سا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور چیز سمجھیے، یہ ایک ہوتی ہے نا گٹھلی، ایسے دیکھیں یہ گٹھلی ایسے ہوتی ہے نا بند ہوئی ہوئی، تو اس کی جو بیک ہوتی ہے نا وہ ایسے مڑی ہوتی ہے اور اوپر سے ایسے بند ہوتی ہے، تو جہاں بند ہوتی ہے نا اس کے اوپر دھاگا ہوتا ہے، اور پوری گٹھلی کو وہ ایسے کور کیا ہوا ہے ہلکے سے ایک کور نے۔ اچھا اب اس کے یہ جو بیک ہے نا اس کے اوپر یہ غور کیجئے گا، یہ ایسے تھوڑا سا اس کے کور کو اتاریں تو یہاں پر ایک
آپ کو وہ نشان ملے، اتنا باریک سا، بہت ہی باریک، ہلکا سا ڈاٹ ہے بالکل، ہر کھجور کی گٹھلی کے اندر یہ ڈاٹ ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ نے غور کرنا ہے قرآن مجید کی آیت سمجھنے کے لیے۔ فرمایا کنجوس لوگ اس قدر کنجوس ہیں، رب نے اتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں، ان کے اختیار میں ہونا تو یہ ایک ڈاٹ بھی کسی کو نہ دیں۔ لا یؤتون الناس نقیرا، یہ ایک اتنا سا کھجور بڑی دور کی بات ہے، اس کا گودا نکال کے بڑی دور کی بات ہے، گٹھلی دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ڈاٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اس قدر کنجوس لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کے اندر سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی کچھ چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا تم پہاڑوں کی طرف دیکھو، پہاڑوں میں کچھ ایسی جگہوں کے اوپر بھی پہاڑ موجود ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی ہیں، سفید بھی، سرخ بھی، اور غرابی بسود شدید کالی بھی، یعنی 3 قسم کی دھاریوں کا تذکرہ۔ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے جس جملے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بندہ نا ایسے ایتھیسٹ تھا، میری اس کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا تھا، کسی کو نہیں مانتا تھا، تو میں نے اس کو یہ آیت پیش کی جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو اس ایک جملے پہ غور و فکر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب آپ بھی سمجھیے کہ یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے اسلام کی حقانیت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب سے باہر نہیں گئے کبھی بھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی جزیرۃ العرب کے باہر نہیں گئے، تو یہ پہاڑ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دھاری دار ہیں، سفید ہیں، کالے ہیں، سیاہ کالے ہیں، اور سرخ دھاریاں پڑی ہوئی ہیں 3 قسم کی، یہ پتہ کس جگہ کے اوپر ہے؟ یہ ارجنٹائن کے پہاڑ ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ارجنٹائن دیکھا ہوا نا، باہر ہی نہیں گئے، تو جب انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہوا، اب یہ وہ بیان کر رہے ہیں، تو پھر کون بیان کر سکتا ہے؟ کس نے دیکھا ہوا ہے؟ اس نے دیکھا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ صرف اللہ کو پتا تھا، صرف اللہ کو پتا تھا۔ تو اب اس بات پہ غور و فکر کیا، میں نے کہا اس سے بندے سے پوچھا، میں نے کہا بات سنو کہ حضور ایسی خبر دے دیں کہ جس کی تم ابھی دنیا کے اندر جیولوجسٹ ہیں اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہو، لیکن حضور کے لیے ممکن ہی نہ ہو کہ اس تک رسائی حاصل کریں اپنی زبان میں، عربی تو نہیں بنا کے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ عربی بنا کے لوگوں کو سنا دی، تو میں نے کہا کوئی ایک ایسی خبر دے دیتے ہیں۔ تو یہ خبر اس کو بتائی، وہ کہنے لگا کہ واقعی یہ تو کسی کو ان کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا تھا، تو پھر یہ جس کو پتا تھا وہ کون ہے؟ وہ خالق ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کوئی خالق ہے، اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ ساری تخلیقات دیکھ لی ہیں، تم نے اپنے معبودوں کی اوقات بھی دیکھ لی ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو، سارے کے سارے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ غنی ہے اور وہی خالی تعریفوں والا ہے۔ ہم کیوں کسی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا کوئی دے سکتا ہے؟ جو اللہ آنکھ بنا سکتا ہے، جو اللہ کان بنا سکتا ہے، جب یہ دونوں میں کوئی خرابی پیدا ہو، مانگنے کے لیے کسی اور در کے اوپر چلے جائیں؟ اس نے تو نہیں دینا، اس نے تو بنائی نہیں ہے۔ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جس کے پاس بھی جائیں گے اللہ کے علاوہ، وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا کہ جو پیدا ہوا ہوگا۔ تو جو پہلے خود موجود نہیں تھا، اس نے ہمیں کیا شفا دینی ہے؟ اس نے ہمیں کیا آگے کوئی اولاد دینی ہے؟ اولاد کے لیے کسی کے پاس، رزق کی فراوانی کے لیے کسی کے پاس، تنگی دور کرنے کے لیے کسی کے پاس، لڑائی جھگڑا ہو جائے اس کو ختم کروانے کے لیے کسی کے پاس، کیا کرتے پھرتے ہیں؟ اور فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ آخری دلیل سمجھے اس کے اوپر، جتنے نبی آئے ہیں وہ کس کے لیے؟ وہ اسوہ حسنہ ہے نا ہمارے لیے، انہی کا قصے ذکر کیے۔ کسی ایک نبی نے جا کے کسی نبی کا واسطہ وسیلہ دیا، کچھ بھی نہیں، براہ راست ربنا اللہم ربنا 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 کے ساتھ دعائیں ہیں، ربی، یہ کیا ترجمہ ہے؟ اے میرے رب، براہ راست پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ المجیب ہے، السمیع ہے۔ اس کے بعد سورت یاسین ہے، بڑی مزیدار سورت ہے، یہ قاری صاحب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جب سورت آتی ہے تو پیچھے ان کو یقین ہوتا ہے کہ میری جب بھی کوئی غلطی ہوگی تقریباً آدھی قوم کو چونکہ سورت یاسین آتی ہے تو وہ مشقت میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سورت بڑی دلچسپ ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے دلائل دیے، یہ رسول ہونے کے اوپر دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ پھر ایک سورہ یاسین میں دلیل دی
کہا کہ قسم کھائی قرآن کی کہ حکمت والے قرآن کی قسم انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ان کی باتوں کی طرف پریشان نہیں ہونا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری تسلی دی آپ کہ دیکھیں ان لوگوں کی یہ جو حالت ہے نا، پھر اللہ نے ایک مثال دی، کہا کہ ایک انسان کھڑا ہو، اس کے گلے کے اندر نا ایسے ایک کڑا ڈال دیا جائے۔ اب یہ بندہ کھڑا ہے، اس کے گلے میں ایک کڑا، پھر اگلا کڑا، کڑا کڑا، اب یہ دیکھیں اتنے کڑے ہو جائیں کہ یہ جو ہے نا، یہ اس کو اذقان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، یہ ٹھوڑی، اب اس چن تک کڑے آ جائیں تو منہ کیا ہو جائے گا، منہ اوپر ہو جائے گا نا، تو یہاں سے لے کے اس قدر ہو کے منہ اوپر ہو جائے اور وہ نیچے دیکھ نہ سکتا ہو۔ کہا کہ یہ کافروں کی حالت ہوتی ہے کہ نیچے وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی ان کو حق نظر ہی نہیں آتا، ایسے تکبر کے اندر فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے تکبر سے محفوظ فرمائے، قرآن میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک تذکرہ کیا کہ تسلی رکھیے، آپ نبی ہیں، آپ کے اوپر یہ مظالم کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو صرف آپ ہی نہیں ہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کی قوموں نے بھی بڑا ظلم کیا۔ پھر ذکر کیا کہ 2 نبی تھے، وہ ایک قوم کی طرف آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا نبی بھی ان کے لیے بھیجا، کیونکہ وہ قوم جو ہے ان کو مانتی کوئی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے، ان کی معاونت کے لیے تو تیسرا بندہ بھی بھیج دیا، 3 نبی بھیج دیے ہیں، تو وہ تینوں کے تینوں نبی سمجھا رہے ہیں اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی قوم کو۔ اچھا، قوم نے آگے سے بدتمیزی کا رویہ پتہ کیا اختیار کیا، کہنے لگی کہ یہ جتنی خرابیاں ہیں نا ہماری بستی کے اندر، جو پریشانی آئی ہے، کوئی رزق کی تنگی، قحط سالی، تو یہ ساری کی ساری آپ کی، نعوذ باللہ من ذالک اعاذنا اللہ، ہمیں یہ کہنے لگے کہ آپ کی نحوست ہے۔ نبیوں کو کہہ رہے ہیں، 3 نبیوں کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان نبیوں نے جواب دیا، کہا کہ یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے۔ یہ جو نحوست کا لفظ ہے، میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا، ہمارے ہاں ایک عام تصور چل پڑتا ہے کہ ہر چھوٹی سی بات پہ کہتے ہیں یار یہ بڑا منحوس ہے۔ اچھا، ایک دوسرے کے اوپر ایسے لفاظ استعمال کرتے ہیں کہ لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی۔ گھر میں شادی کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کاروبار کم ہونا تھا، تو جب کاروبار کم ہوا کہتے ہیں جی جدوں دی منڈے دی شادی کی تھی یہ جی منحوس آئی ہے، نعوذ باللہ، کاروبار ہی سارا تباہ ہو گیا، ٹھپ ہو گیا، یہ جب سے میں نے جگہ لی ہے، جب سے میں نے یہ کام کیا، جب سے میں نے یہ سودا لیا ہے۔ کئی دفعہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ فلاں کاروبار راس نہیں آتا۔ بھئی کیا راس نہیں آتا؟ ان چیزوں کے اندر تو کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں نا تو پھر یہ ڈکلائن آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینے، اسباب ہے نا جس کی وجہ سے یہ نحوست پیدا ہوتی ہے۔ تو ان میں نبیوں نے کہا کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے تمہارے اوپر کوئی خرابی آئی ہے، بلکہ طائرکم معکم، تمہارے ساتھ تمہاری اپنی نحوست ہے خرابیوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 3 بندے جو 3 نبی تھے سمجھا رہے، جب قوم بستی ان کی بات نہیں مان رہی، یہ پورا مکالمہ ذکر کر کے کہا ایک اور بندے کو آیا وہاں سے، دور سے بستی سے بھاگتا یہاں پہ آیا، انہوں نے کہا کہ نبیوں کی بات نہیں مان رہے اور ہلاک ہونا تباہ ہونا، تم کرتے کیا ہو تم؟ تو انہوں نے کیا کیا، اس بندے کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے حبیب، اگر وہ نام نہ بھی کوئی ثابت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ آیا، اس کی تقویت کی انبیاء کی، انہوں نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہوا تو جب وہ فوت ہو رہا تھا تو اس نے کیا الفاظ کیے، کہا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میں نے جو یہ کام کیا ہے نا تو میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اس کا مطلب تبلیغ کے کام میں تکلیفیں آئیں گی، انبیاء کو بھی آئی۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تسلی رکھنی ہے، لوگ آپ کو باتیں بنائیں گے، لوگ آپ پہ تشدد کریں گے، آپ کے صحابہ کو شہید بھی کریں گے جیسے ان کو شہید کیا تھا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو تباہ کرنے کے لیے نا بڑی طاقتور بنی پھرتی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا ان کے لیے، صرف اچانک ایسا ہوا کہ وہ خامدون، جیسے آپ نے کچھ چراغ جلائے، موم بتی جلا کے ادھر چیک کیجیے گا، اور ایسے چل رہے نا اس کا شعلہ، پھونک مارے اس بجھ جاتی ہے نا، جیسے کہ ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتی ہے، فرمایا پوری کی پوری بستی ایک لمحے کے اندر ساری کی ساری ختم کر دی، کسی چیز کو نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں نا وہ یہ نہ سمجھے کہ طاقت سدا قائم رہے گی، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے،
یہ تو طاقت ہے صرف اللہ کی باقی رہتی ہے اور کسی کی نہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دیں گے تخلیق میں ہم توڑ دیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے، بچہ بالکل کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر یہ قوت والا آ جاتا ہے، پھر ٹین ایج سے وہ میچور ایج کے اندر آتا ہے، پھر سارے فیصلوں کی قوت، ڈیسائسو پاور اس کے پاس آتی ہے، ہر چیز سمجھ بوجھ اس کے پاس آتی ہے، فیصلے کرتا ہے، کرتے 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 اس سٹیج پہ آ جاتا ہے. یہ دیکھیے یہاں سے بندہ چلتا ہے، یہ چلتا 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 یہ عروج ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو پہلے سے اس کا باپ موجود ہوتا ہے یہ اس کا زوال چل رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی اولاد ہوتی ہے یہ بھی عروج کی طرف آ رہا ہے، یہ نیچے ایسے. یہ دیکھیے یہ بچہ تھا، یہاں سے اوپر عروج پہ آیا، یہ نیچے زوال پہ، یوں بالکل ایسے ہی سارا سرکل چلتا جائے گا، اور آہستہ 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 قبروں کے اندر گرتے جائیں گے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو چیلنج نہیں کرنا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ نے صرف اتنا کہنا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. آخری سورۃ الصافات. تین قسم کے لوگوں کو تین قسم کا شرک کرتے تھے. ایک وہ شرک کرتے تھے، کافر شرک کرتے ہیں آج بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شجر حجر پتھر وغیرہ نا یہ کو خدا ہیں، ان کے بت تراش کے، جیسے ہندو بھی کرتے ہیں. ایک خدا بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کہ جو انسان مر جاتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں ان کو کچھ کرنی دھرنی والا سمجھتے. ایک جو ہے وہ آفاق کی چیزیں جو ہے نا، فلک کی چیزیں، ان میں سب سے بڑا جو ان کا تھا نا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، یعنی اس کا جسم بہت بڑا، وہ بہت قوت والا ہے، وہ فرشتے تصور کرتے تھے. اسی لیے مشرکین مکہ نے بت بھی بنائے ہوئے تھے، اور وہ ان قبروں کے اوپر بھی جو فتح مکہ کے موقع کے اوپر برابر کی تھی. اور تیسرا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. کہا یہ سب سے زیادہ طاقتور تم سمجھتے ہو، ان کی اوقات رب کے سامنے کیا ہے. جب رب کی باری آئے گی، رب کے ساتھ تقابل کرو گے، یاد رکھو یہ سارے کے سارے صف میں کھڑے ہوں گے، ایک لفظ بھی نہیں بول سکیں گے. اس سے آغاز کیا والصافات صفا، کہ جن کی ایک ڈانٹ سے ہل جائیں سارے کے سارے، وہ رب کے سامنے ایسے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں. جب یہ کچھ نہیں ہے تو تم کیا ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو منکرین ہیں ان کے انجام کا تذکرہ کیا، اور اچھے لوگوں کے انجام کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ایک آزمائش بتائی. کہا کہ قرآن میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر نا ایک درخت اگا ہوا ہے. کیسی عجیب بات ہے، کبھی سنا آپ نے؟ قرآن مجید میں آتا ہے. تو اس لیے متواتر قرآن پڑھیں گے تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. جہنم کی تہ کے اندر ایک درخت ہے. اب جو آگ ہوتی ہے تو وہ تو درخت کو باقی نہیں رہنے دیتی نا. تو مشرکین کہتے تھے کہ دیکھو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ کے اندر ہی پلتا پڑتا جائے، وہ تو ختم ہو جائے نا، جل جائے، ایندھن بن جائے. کہا نہیں، یہ شجرۃ الزقوم ہے، یہ وہ ہے کہ جو جہنم کی تہ کے اندر اگا ہوا ہے، اور اس کو اتنا کڑواہٹ ملی ہوئی ہے کیونکہ ماحول کی وجہ سے کوئی چیز اچھی یا بری ہوتی ہے کھانے میں. یہ آج کل جو سبزیاں خراب اور یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں یہ کھادے ہیں اور مختلف کیمیکلز ہیں. اور اب پوری دنیا میں رواج کیا آ گیا، آرگینک فوڈ کا رواج آ گیا نا، خالص چیزوں سے، کیونکہ ارد گرد کے ماحول سے جس میں وہ پرورش پاتی ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ جو جہنم کے اس بھڑکیلی آگ کے اندر جو اللہ کے حکم سے ابھی وہ درخت نہیں جلا، ساری کی ساری خوراک وہاں سے مل رہی ہے، کس قدر وہ کڑوا ہوگا، کس قدر وہ برا ہوگا، یہ جہنمیوں کو دیا جائے گا. پھر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا قصہ یہ سن لیا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ سن لیا. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ایک بات جو ہے وہ یہ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا بیٹا بڑا ہوا تھوڑا سا کہ جو باپ کے کام آ سکتا ہو، بیٹے سے محبت بڑھ جاتی ہے. ایک تو یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ابھی بچہ اردا گرد نہیں دیکھتا، اس کو صرف باپ نظر آتا ہے. باپ اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، باپ اس کا آئیڈیل ہوتا ہے. باپ دو موقع پہ بچے کا آئیڈیل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ایک جب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آئیڈیل ہوتا ہے، ایک جس وقت باپ فوت ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا آئیڈیل ہوتا ہے کہ وہ ابا جی کرتا ہے. درمیان والے علاقے میں نا وہ بڑا ہی غصہ کرتا ہے، ابا جی نے تو پتہ نہیں لگتا، کیوں؟ اس کو ڈانٹ اتنی پڑی ہوتی ہے، وہ غصے میں ہوتا ہے. ہمیں یہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے، محبت کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا بیٹے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. یہ تو خواب ہی آ جائے تو انسان خوف زدہ ہو جائے. تو انہوں نے جب یہ کہا ہونا، بیٹا آگے سے کہنے لگا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا نا وہ کر گزری، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے پورا تبصرہ کیا کہ وہ کیا کیفیت تھی، گفتگو ہو رہی ہے باپ بیٹے کے درمیان، ویسے دونوں مطیع و فرما بردار ہیں. اور پھر اس کے بعد فلما اسلما، کہ جب وہ دونوں مطیع و فرما بردار ہو گئے، لٹا لیا، اب وہ چھری پھیرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور کہ بس اب ختم، یہ آپ کی آزمائش تھی، یہ مکمل ہو گئے.
اور اس کے بعد وہ ایک مینڈا بھیج دیا اور اس کے بعد وہ ان کو جو ہے انہوں نے ذبح کیا اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پہ ایسے ایسے خطبہ ہیں، آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، وہ نیچے اور چری چلا رہے تھے اور چری چل نہیں رہی تھی، وہ سوچ میں پتہ نہیں کیسے کیسے لمبی کہانیاں چھوڑتے ہیں، ان کہانیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کی تفسیر کا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دے دی کیا ابراہیم بس قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا، بس ختم، اتنی سی چھوٹی سی بات۔ اس کے بعد یہ ایسا ساتھ سلسلہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلا دیا۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا الیاس علیہ السلام، اور ان کا تذکرہ یہ فلسطین سے نیچے کا علاقہ ہے جارڈن کا، لبن، اس کے بعد جارڈن کے ساتھ ہی یعنی اردن کے ساتھ ہی نا لبنان ہے، اور اس لبنان کے اندر ایک شہر ہوتا تھا جہاں پہ انہوں نے اپنا ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کو خدا کہتے تھے، اس کا نام تھا بال۔ تو وہ بال کو پکارتے تھے، پورے شہر کا نام ہی اس بت کی وجہ سے بال تھا۔ تو اب اس بت کو پکارتے، الیاس علیہ السلام وہاں گئے، انہیں سمجھایا۔ الیاس علیہ السلام کا دوسرا نام الیاسین بھی ہے، تو وہ ان کو جا کے سمجھایا، وہ بات نہیں مانی، اس کے بعد وہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یونس علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ یونس علیہ السلام ایسے نبی تھے کہ جس وقت یہ اپنے علاقے سے نکلے، اور جو یونس علیہ السلام کے قصہ میں نے سورہ یونس میں بھی ذکر کر دیا تھا، لیکن یہ حصہ رہتا تھا، وہ نکلے تو اب وہ کشتی میں بیٹھے کہ میں اس بستی سے چلا جاؤں، تو کشتی جو ہے وہ سر ڈول رہی ہے۔ تو وہ جو ملا کہنے لگا کہ بھئی یہ ایسا بوجھ ہے تو بوجھ کو کم کیا جائے کہ شاید یہ ڈول ختم ہو، یا کوئی ایسا ہے کہ جو جس کو اتاریں گے تو پھر ہی ہم بچ سکیں گے۔ پھر فصاہما، پھر انہوں نے قرہ ڈالا، تو قرے کے اندر جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تو اس کی وجہ سے وہ انہوں نے جس وقت وہ وہاں سے اترے تو فلتقمہ الحوت، تو ایک مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اور میں نے آپ کو ذکر بھی بتایا تھا کہ وہ کیا انہوں نے پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب انہوں نے یہ ذکر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے آزادی دے دی۔ اور یہ غلط بات مشہور ہے، کہتے ہیں یہ بڑا ہی گرم ہوتا ہے، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں یہ بڑی گرم، یہ بھی گرم کیا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے کہانیاں، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں ان کہانیوں سے باہر نکلنا ہے۔ قرآن بڑا سادہ بڑا پیارا ہے، کوئی چیز گرم نہیں ہوتی، یہ کون سی کوئی ایسی چیز ہے کہ ذکر گرم ہے جی فلان ذکر گرم ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کریں، بار بار پڑھیں، جب نبی پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی کوئی مختلف چیزوں سے نجات دے دیں گے جو پریشانی کی چیزیں ہوں گی۔ اچھا، یہاں سے اٹھا کے جتنے کوئی بیماریاں آتی ہیں نا، ان لوگوں کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی نا تو وہ ایک ایسے جو ہے وہ جگہ کے اوپر رکھ دیا، تو وہاں پہ ان کی حالت بڑی جو ہے وہ عجیب ہوئی تھی، یعنی جسمانی حالت، کیونکہ وہ کتنے دن وہاں پہ رہے ہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر کدو کی بیل تھی، اس کدو کی بیل پہ آپ علیہ السلام اس سے وہ کھاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ 1,00,000 سے زیادہ بندوں کی بستی کی طرف بھیجا جہاں وہ ان کو سمجھائے۔ کدو کو آپ نے سنا نا کدو شریف کہتے ہیں، پتہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہتے، وہ واقعہ بس ذکر کر دیتا ہوں، بڑا دلچسپ بڑا مزیدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیاط نے، یہ جو درزی ہوتے ہیں نا، اس نے دعوت دی، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر آئے، آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا۔ جب وہاں پہ گئے، صحابی کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، تو اس نے نا شوربہ بنایا تھا، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہوئے تھے اور کدو کٹا ہوا تھا۔ تو نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت نہیں، وہ کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی کہ میرے نبی کو کدو سے محبت ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ اگر شفا، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشان ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، تو وہ اس کو استعمال کریں، اس بات کی وجہ سے انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔